نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے اور الحمدللہ 3.25 پارے مکمل ہو گئے تراویح میں. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تیزی کے ساتھ یہ دن رخصت ہو رہے ہیں. ہر روز ایک تراویح کم ہوتی ہے اور ہر دن ایک روزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی کے ہمارے دن کم ہو رہے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم جتنی عمر لے کے آئے تھے اس میں سے زندگی کا ہر لمحہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. کاش کہ ہم اپنی اس نعمت کی قدر کرتے. اللہ نے جو وقت جو دیا ہے اس کی ہم قدر کریں. آج صبح ایک صاحب کا یہاں نماز جنازہ ہوئی یہاں پر. ماشاءاللہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر پیسے دے کر بھی لوگوں کو جمع کیا جاتا تو اتنے لوگ جمع نہ ہوتے. اس سے اچھا حسن خاتمہ کسی کا کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع صبح کا پورا مجمع نماز جنازہ میں کسی کے شریک ہو. یہ خوش قسمتی کی بات ہے. اور اللہ رب العزت سے ہم جو دعا کرتے آئے ہیں اللہم بلغنا رمضان، تو اللہ نے رمضان میں تو پہنچا دیا اور پہنچا کے کہا بھی ایک روزہ رکھ لیا، اب آ جاؤ ہمارے پاس. تو دنیا سے چلے گئے بیچارے. زیادہ عمر نہیں تھی، 45 سال کی عمر تھی اور کوئی بیمار نہیں تھے. بس وقت آیا اور چلا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ہر آدمی کو اپنی آخرت سامنے رکھنی چاہیے، اپنی موت سامنے رکھنی چاہیے. چاہے ہم تندرست ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، لیکن کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا لمحہ آخر لمحہ ہو ہمارا. اس لیے ہر وقت آدمی کو اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے اور ہر دن اپنا آخری تصور کرنا چاہیے کہ ممکن ہے زندگی کا آخری دن ہو. روزہ رکھے تو یہ سمجھے کہ ممکن ہو زندگی کا آخری روزہ ہو. افطار ہے تو ممکن ہے زندگی کا آخری افطار ہو. سحری ہے تو ممکن ہے زندگی کی آخری سحری ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے جس طرح کے نماز کے بارے میں فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ شاید زندگی کی آخری نماز. اب آدمی کو اگر یہ پتہ ہو کہ یعنی اگر کوئی پھانسی کا قیدی ہے اور اس کو کہا جائے کہ بھئی اپنی آخری خواہش بتاؤ اور وہ یہ کہے کہ بس 2 رکعت نماز پڑھنے دو اور وہ یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہو کہ زندگی کی آخری نماز ہے، کیسے پڑھے گا وہ؟ یعنی جس خشوع کے ساتھ اور جس یکسوئی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، ہمیں ہر نماز ایسے پڑھنی چاہیے ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی اپنی فکر آخرت نصیب فرمائے. بہت سے مسائل، بہت سے واقعات آج کے پارے میں ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مختصر سا بیان ہوتا ہے، اس لیے اس میں ایک تو سب سے پہلے جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ قرآن مجید میں چند آیات ہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو جو کل کی تراویح میں گزری آیت، اور آج ایک آیت آئی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور کل ہی ایک آیت گزری تھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی، اور سورہ فاتحہ جو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو یہ آیت اور قل اللہم مالک الملک سے یہ پوری آیت بغیر حساب تک ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں. حضیرت القدس میں اللہ تعالیٰ اسے جگہ عطا فرماتے ہیں. اس کے حاسد اور اس کے دشمنوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی بڑے فضائل ہیں. آدمی کو چاہیے کہ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے یہ تھوڑی سی محنت ہر فرض نماز کے بعد اگر کر لے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو علی آیت پڑھ لیں اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء پوری آخری آیت تک پڑھ لیں تو اس کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق دے. اس آیت کا جو شان نزول ہے اصل میں یہ واقعہ احزاب پر نازل ہوئی. قرآن مجید میں غزوہ خندق کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے اور حدیث کی زبان میں اور جو عام زبان میں اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس طریقے سے جنگ لڑی
کہ شہر سے باہر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے خندق کھودی، اور خندق بھی چھوٹی سی نہیں تھی بلکہ بہت بڑی خندق کھودی گئی، جو صحابہ کرام پر تقسیم کی گئی تو 10 ہاتھ. 10 ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ پورا 1 ہاتھ کہلاتا ہے. 10 ہاتھ یعنی لمبی، گہری، چوڑی، یعنی چوڑی بھی ایسی تھی کہ کوئی گھوڑ سوار بھی اسے جو ہے پھلانگ نہ سکے، اور گہری بھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ تھوڑا سا کھڈا تھا کوئی، وہ گہری بھی تھی اور اس کے ساتھ لمبی بھی تھی. آپ کو پتا ہے کہ پورے مدینہ منورہ پہاڑی علاقہ ہے آج بھی، اور غزوہ خندق جہاں کھودی گئی بالکل ساتھ میں پہاڑ ہے. تو سخت مشین، سخت پتھریلی زمین تھی، لیکن صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کام کر رہا تھا. اگر آج اس زمانے کی پلٹون بھی ہوتی نا، مشینری پوری، تب بھی شاید اتنی جلدی وہ یہ ساری اتنی بڑی سرحد، اتنی بڑی خندق نہ کھود سکتے. صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی نے کام کیا اور انہوں نے بہت جلد اس خندق کو کھود ڈالا، جو بہت طویل تھی، گہری تھی، چوڑی تھی. اور اس کام میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے صحابہ کرام کے ساتھ. یعنی جس طرح صحابہ کرام کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھود رہے تھے. اور وقت ایسا تھا کہ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، پیشاب پخانے کرنے کا ہوش نہیں تھا، اس قدر مصروف تھے کہ جلد از جلد اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں. اور وجہ یہ تھی کہ پیدر پہ شکست نے کفار کو بوکھلا دیا تھا. غزوہ بدر میں شکست کھائی، غزوہ احد میں شکست کھائی، اس کے بعد پھر سارا عالم کفر ایک ہو گیا مسلمانوں کے خلاف. جیسے آج عالم کفر متحد ہے، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جو ہے وہ نیٹو کی طرح اتحاد انہوں نے کیا کہ کافر، چاہے وہ حنود یہ مشرکین ہوں یعنی بت پرست، چاہے وہ اہل کتاب میں یہود ہوں یا نصرانی ہوں، وہ سب کے سب جمع ہو گئے مسلمانوں کے خلاف کہ یک بارگی ایسا حملہ کریں اور ایسا حملہ کریں کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہر زمانے میں کفار نے پوری کوشش کی ہے کہ اسلام کو، بانی اسلام کو اور اسلام پسندوں کو ختم کر دیں، لیکن جس چراغ کو اللہ نے روشن کیا ہو، جب تک وہ چاہیں گے یہ جلتا رہے گا، چاہے ساری زندگی، ساری دنیا جلتی رہے. دنیا ہم سے جلتی ہے اور ہمیں اللہ نے جلایا ہے، روشن کیا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے. تو جب تک اللہ نے اس چراغ کو روشن رکھنا ہے یہ روشن رہے گا. البتہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہی ہمیں بجھا دیں تو ایک الگ بات ہے، یعنی ہماری بدعمالیاں، ہمارے کرتوت ہمیں کافروں کے آگے شکست سے دوچار کر دیں تو الگ بات ہے. ورنہ اللہ تعالی نے مسلمان کو جو پیدا کیا ہے تو قرآن مجید فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند ہوگے بشرطے کہ ایمان والے ہو. صاحب ایمان جب تک رہو گے تم ہی بلند رہو گے، کوئی تم سے بلند نہیں ہو سکتا. الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ اونچا رہتا ہے، اس سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، لیکن بشرطے کہ ہم صحیح ہوں. بعض اوقات ہم ہی غلط ہوتے ہیں. ہم آپ دنیا میں دیکھ لیں، لڑائی ہو رہی ہے، ہم صرف کسی کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ میرا حفظوان ہے، میرے شہر کا رہنے والا ہے، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے، میری چچا کی اولاد ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، میں اس لیے ساتھ دے رہا ہوں صرف، حالانکہ وہ حق پہ نہیں. ہمیں حق پر ساتھ دینا چاہیے. زبان اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ثانوی حیثیت کی ہیں. اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ حق پر ہے تو ہمیں غیر مسلم کا ساتھ دینا چاہیے، مسلمان کا نہیں. یاد رکھیے، انصاف کی تعلیم یہی ہے، دین کی تعلیم یہی ہے. اور جب تک ایسی تعلیم رہی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو باعزت کیا. جب سے مسلمان خود دھوکہ دینے لگے، فریب کرنے لگے اور لوگوں کو جو ہے غلط کاموں کا حکم کرنے لگے، خود غلط کام کرنے لگے، نتیجتاً اللہ تعالی نے کافروں کو غالب کرنا شروع کر دیا. غالباً ایک بزرگ تھے، ایک زمانے میں ایک مسجد پر جھگڑا ہوا. ہندوؤں نے کہا کہ یہ مسجد کی جگہ ہماری ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہماری ہے. تو بہرحال یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جمع کر لو. ہندوؤں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کا فلاں پیشوا، ایک بزرگ تھے، مجھے اس وقت پورے طور پر ان کا نام یاد نہیں ہے اس لیے میں نام لینے سے ہچکچا رہا ہوں، تو اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے تو ہم بغیر کسی مقدمے کے لڑے یہ جگہ مسلمانوں کو دے دیں گے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں مسلمانوں کی نہیں ہے تو پھر ہمارا حق ہے. ان کو عدالت میں بلایا گیا، لیکن وہ چونکہ انگریز سے نفرت کرتے تھے کہا بھی عدالت میں تو میں نہیں آؤں گا،
اس لیے کہ میں نے قسم کھائی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. تو بہرحال ان سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اس طریقے سے آ جائیں کہ انگریز کا منہ نہ دیکھیں. تو بہرحال کسی طریقے سے ان کو لایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے, مسلمانوں کی نہیں ہے میرے علم کے مطابق. اب مسلمان تو ناراض ہو گئے ان سے, وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو حق بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ ہندوؤں کی جگہ ہے, اس لیے میں حق کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا, جگہ مسلمانوں کی نہیں ہوں ہندوؤں کی. ہندوؤں نے جب یہ بات دیکھی تو فیصلہ بھی عدالت نے ہندوؤں کے حق میں دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں انصاف مل گیا, حق بات واضح ہو گئی, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ٹھیک ہے مسلمان بعض جھوٹ بولتے ہیں لیکن جو ان کے صحیح ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے, اس لیے اب ہم یہ جگہ مسلمانوں کو دیتے اور ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ جگہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم, اب چونکہ تعصب کا زمانہ آ گیا ہے آج کل, نہ مسلمانوں میں حق بات رہی ہے نہ ہندوؤں میں حق بات رہی ہے, اس لیے اب جو کچھ ہوتا ہے بس وہ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ہم سب کرتے ہیں. اس لیے اس میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق کا ساتھ دو. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند رہو گے جب تک صاحب کردار ہوگے, جب تک صاحب ایمان ہوگے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولیں, جھوٹ نہ بولیں. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم دھوکہ نہ دیں, کسی کو فریب نہ دیں, تبھی ایمان والے ہوں گے. اگر ہم دھوکہ دے رہے ہوں گے, جھوٹ بول رہے ہوں گے تو کہاں کے مسلمان تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ جو واقعہ پیش آیا, مسلمانوں نے خندق کھودی اور اس دوران ایک جگہ ایسی آ گئی خندق میں کہ چٹان آ گئی اور مسلمانوں نے بتیری کوشش کی لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹی. لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جائیں اور آپ کو جا کر بتائیں کہ یہ چٹان آ گئی ہے, اب اگر یہاں خندق نہیں کھدے گی تو کافروں کے آنے کے لیے جگہ تو پیدا ہو جائے گی, اس لیے آپ دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. آپ نے اپنے ہاتھ میں کدال پکڑی اور ایک زوردار جب ضرب لگائی تو وہ چٹان پاش پاش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی قوت کے آدمی نہیں تھے, چٹان پاش پاش ہو گئی جس کو بہت سے صحابہ کرام تختہ مشق بنا چکے تھے لیکن وہ ہل کے نہیں دے رہی تھی. آپ کی ایک ضرب سے وہ چٹان پاش پاش ہو گئی اور اس میں آگ کا ایک شعلہ نکلا. پھر اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی تو باقی اور حصہ بھی اس کا پاش پاش ہو گیا اور اس میں سے بھی آگ کا ایک شعلہ نکلا اور روشنی نکلی. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی جس سے چٹان بالکل پاش پاش ہو گئی اور جتنی کھدنی تھی زمین وہ کھد گئی اور اس میں بھی ایک شعلہ نکلا. بعض صحابہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کدال استعمال کر رہے تھے, ضرب لگا رہے تھے, ہم نے اس طریقے سے آگ کا شعلہ نکلتا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا دیکھا؟ کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے اللہ رب العزت نے روم کے محلات دکھلائے, فارس کے محلات دکھلائے, صنائے یمن کے جو ہے وہ محلات دکھلائے, اور جو اس بات کی علامت ہے کہ میری امت ان تمام جگہوں پر فاتح بن کر جائے گی. اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائیں گے اور یہ سب جگہیں زیر نگی ہوں گی اہل اسلام کی. اب آپ سوچئے اس زمانے کی سپر پاور روم, اس زمانے کی سپر پاور جو ہے فارس, اس زمانے کی سپر پاور یمن, یہ بڑی یعنی اس زمانے کی سپر پاور کہلاتی تھی اور بڑے متمدن قسم کے لوگ تھے, جنگ کے طریقے جانتے تھے, ہتھیار بند تھے, منظم فوجیں تھیں ان کے پاس, مرتب اسلحہ تھا ان کے پاس. اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ کھانے کو روٹی نہیں تھی, پینے کو پانی نہیں تھا. کس قسم پرسی کے عالم میں جو ہے وہ صحابہ کرام وہ خندق کھود رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو کفار کو تو موقع ہاتھ آ گیا, مذاق اڑانے لگے لوگ. کھانے کو پینے کو ہے نہیں اور فارس فتح کرنے چلیں, روم فتح کرنے چلیں, یمن کے قصے سنا رہے ہیں فتح کرنے. تو کافر تو اپنی عقل کے مطابق بولتا ہے نا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی روشنی میں بول رہے تھے. چنانچہ بعد میں وقت نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جگہوں کو مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کرا دیا. تو بہرحال یہ وہ آیت ہے, اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں سے کہہ دو یہ بادشاہتیں, یہ ملک, یہ تسلط جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے اختیار میں, ہم جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں,
جس کو چاہے تخت پہ بٹھا دیں، جس کو چاہے نیچے اتار دیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، لیکن اب کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا یہ اللہ جانتے ہیں، تمہارے اختیار میں نہیں. تو فرمایا کہ یہ ایک دعا بھی ہے مناجات کے طور پر، اور ساتھ میں اس کے ایک عقیدے کی بات بھی ہے. قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے وہ بادشاہ ہے ملکوں کا. تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے ذلت دے. بیدک الخیر، ساری خیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء، یعنی ہم جب کہیں گے تو یہ دعا کے طور پہ کہ بیدک الخیر، یا اللہ ساری خیریں آپ کے اختیار میں ہیں. کیا مطلب؟ کسی کو عزت دے رہے ہیں، ذلت دے رہے ہیں، اصل میں اس میں بھی خیر ہوتی ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا. کسی قوم کے لیے جو مصائب ہوتے ہیں دوسری قوم کے لیے وہ راحت کا سامان ہوتا ہے. ایک قوم شکست پا رہی ہوتی ہے، دوسری قوم فتح یاب ہو رہی ہوتی ہے. ایک قوم کے لیے مصیبت کے دن ہوتے ہیں، دوسری قوم کے لیے راحت کے دن ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے ساتھ تو انجام کار خیری ہوتی ہے اس میں. اب اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اس لیے فرمایا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور آگے فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو رات کو دن سے پیدا کرتے ہیں، دن کو رات، یعنی رات کو دن سے نکالتے ہیں. دن ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات نکل آتی ہے. اور رات سے پھر دن کو نکالتے ہیں کہ صبح سورج اسی رات میں نکلتا ہے، دن ہو جاتا ہے. دن تو موجود ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے سورج ہوتا ہے کہ ہماری نظروں سے اجل ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رات آ گئی. اب جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے، ابھی 2-4 سال پہلے جو یہاں سورج گرہن ہوا تقریباً 4 بجے اور اس وقت صلاۃ کسوف پڑھی جا رہی تھی، تو ایسا اندھیرا ہو گیا جیسا کہ رات کا وقت ہوتا ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپسی کا سفر کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ وہ سمجھے کہ رات ہو گئی. اور اللہ نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے جب رات ہو جائے تو اپنے گھروں کو چل پڑو بھائی. جب سورج غروب ہونے لگے اپنے گھروں کی طرف چل پڑو، اب باہر رہنے کی ضرورت نہیں. تو وہ اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چل پڑے. اور بالکل ایسا ہو گیا کہ بعض جگہوں پر تارے نظر آنے لگے. اس قدر لازم بات ہے سورج تو موجود تھا لیکن زمین اس کے سامنے آ گئی. اب زمین چھوٹی سی تو ہے نہیں، اس لیے کہیں گرہن ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. جہاں زمین کا حصہ سامنے آ گیا گرہن ہو گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عجائبات میں سے قدرت میں، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑے زمین کا گولا کرۂ ارض پورا کا پورا لا کر سورج کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حالانکہ سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے سورج. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اسی دن سے رات پیدا کرتے ہیں اور رات سے دن. جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی. بھائی انڈا پیدا ہوتا ہے مرغی سے اور مرغی پیدا ہوتی ہے انڈے سے. اسی طریقے سے ایک نبی کے گھر میں کافر کو پیدا کر دیتے ہیں اور کافر کے گھر میں نبی کو پیدا کر دیتے ہیں. وہ جو چاہے سو کریں. حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا پیدا ہوتا ہے کافر ہے. اور اسی طریقے سے کئی نبی ایسے ہیں جن کے گھر میں بیوی کافر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، باپ ان کا کافر، بت پرست ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، جس طریقے سے چاہے وہ چلائیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب فرما دی. اس طرح فرمائیں کہ تخرج الحی من المیت، مردار سے زندہ کو پیدا کرتے ہیں. اور زندہ سے بظاہر منی کیا ہے؟ یہ مردہ ہے، لیکن اس سے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انڈا بظاہر مردہ ہے لیکن اس سے جیتا جاگتا چوزا پیدا ہوتا ہے. اور ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کھانے پینا شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کو تو سالوں لگتے ہیں کھانے پینے میں، متوازن غذا لینے میں. وہ دودھ پر ہی زندگی گزارتا ہے کافی عرصے تک. لیکن چوزا جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پیدا ہوا، نکلا انڈے سے اور نکلتے ہی اسی وقت ٹک ٹک شروع کی اور وہ کھانا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا. تو فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہے رزق عطا فرماتا. اگلی آیت بھی میں عرض کر دیتا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے بڑی عبرت ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. فرمایا کہ اہل ایمان کو کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا دوست مت بناؤ. تمہارے دوست اگر ہو سکتے ہیں تو مومن ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست ہو سکتے ہیں تو مسلمان ہو سکتے ہیں. یعنی کافروں کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے دوست بہرحال نہیں ہو سکتے. اور پھر یہ اسی جگہ نہیں،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ. مختلف مقامات پر قرآن مجید نے ہمیں بار بار اس بات پر تنبیہ کی ہے. اور دوست نہ بنانے کا کیا مطلب ہے اسی کی تشریح تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم جب دیکھتے ہیں، کافروں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کیا. قحط کے زمانے میں مکے کے کافروں پر آپ نے ایسی نوازش کی کہ کوئی کیا اپنوں کے ساتھ کرے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب قحط زدہ کافر آتے تھے آپ ان کو مال و اسباب سے نواز دیتے تھے. اسی طریقے سے جب غیر مسلم یہودی اور دوسرے کافر وہ قیدی بن کر آئے، اللہ کے نبی نے اور بعد میں پھر صحابہ کرام نے ایسا ان کے ساتھ سلوک کیا کہ کیا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ کرے گا. تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی رواداری، ایسا حسن سلوک اور ایسے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے موجود ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمی کافروں کے لیے باقاعدہ وظائف اپنی حکومت میں جاری کر رکھے تھے کہ جو ہمارے ملک میں کافر رہتے ہیں، ذمی ہیں، جو ہمارے ذمے میں ہیں، ان کے لیے وظائف باقاعدہ جاری تھے. ان کو تکلیف دینے کی ممانعت کی گئی تھی، کوئی تکلیف نہ پہنچائے. حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذمی کو تکلیف دے، یعنی ان کافروں کو جو تمہارے شہر میں ملک میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ. اور اگر تم نے انہیں تکلیف پہنچائی ناحق تو قیامت کے دن میں ان کی طرف سے وکیل ہوں گا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکیل ہوں گے تو پھر وہی جیتیں گے، کوئی اور نہیں جیت سکتا یقیناً. تو بظاہر ان آیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں تضاد نظر آتا ہے کہ عمل تو کچھ اور ہے، آیات قرآنی جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں اور معاملہ نظر آتا ہے. تو اصل میں یہ صرف اس صورت میں یہ خرابی نظر آتی ہے جب ہم قرآن مجید کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں، احادیث کا سرسری مطالعہ کرتے ہیں، یعنی بنظر عمیق ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے بلکہ سرسری طور پر اوپری سطح پر پڑھ کر نکل گئے، لیکن اس کی حقائق کو ہم نے نہیں جانا. ساری روایات، سارے قرآن مجید کی آیات کو جب جمع کریں گے اس سے پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ صحیح ہو، اس میں غور و خوض کرے گا. تو مفسرین کرام نے، محققین نے جب آیات قرآنی میں، احادیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طرز عمل کو جب دیکھا، سارے معاملات کو سامنے رکھ کر جو بات جو ہے وہ خلاصے کے طور پر ہمیں بتا دی تاکہ ہم غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں. فرمایا کہ حقیقی دوستی تو صرف مسلمانوں سے کرو، یعنی جس کو کہتے ہیں دلی دوستی. دلی دوست تو مسلمان کو بنائے. البتہ اس کے لیے فرمایا کہ قسمیں ہیں دوستیوں کی. تو ایک دوستی کی قسم ہے موالات، ایک قسم ہے مواسات، ایک قسم ہے مدارات، اور چوتھی قسم ہے معاملات. یہ 4 قسمیں ہیں. موالات کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے، یعنی دلی دوستی، دلی تعلق تو مسلمانوں کا مسلمانوں سے ہو، جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل نکلتے ہیں پھر. اور جہاں تک مواسات ہے، مواسات کا مطلب کیا ہے؟ حسن سلوک کرنا، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنا، بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلانا، ننگے ہیں تو کپڑے پہنانا، اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرنا. یعنی اور مدارات کا بھی تقریباً یہی معنی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا. تو موالات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ اہل ایمان دوسرے ایمان والوں سے دلی تعلق اور دوستی رکھیں، کافروں سے نہ رکھیں. لیکن جہاں تک مواسات کا تعلق ہے تو مواسات یعنی خوش اخلاقی سے اور اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، سوائے ان کافروں سے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جن کو حربی کافر کہتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ سلوک کرنا بھی جائز نہیں. اس لیے کہ ایک طرف تو ہمیں مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اسے سلوک کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو شریعت نے فرمایا کہ اس صورت میں ان کے ساتھ نہیں. ہاں البتہ جو کافر ہم سے لڑ نہیں رہے، ہمارے شہروں میں رہ رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ مواسات کریں گے، یعنی ان کی ضرورت کو پورا بھی کریں گے، ان کے ساتھ اخلاق سے بھی پیش آئیں گے. اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیں گے. ان کے جو عبادت گاہیں ان کا تحفظ بھی کریں گے، ان میں آگ نہیں لگائیں گے، انہیں تنگ نہیں کریں گے، ان کو بیجا قتل نہیں کریں گے، ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے.
یہ ان کافروں کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ لڑ نہیں رہے، ہمارے شہروں میں پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، بلکہ زمانہ جنگ میں بھی شریعت نے منع کیا کہ بوڑھوں کو، راہبوں کو، جو اپنے عبادت خانوں میں موجود ہیں، عورتوں کو، بچوں کو اس صورت میں بھی قتل مت کرو. ایسی صورت میں منع فرمایا. عبادت خانوں گھروں کو مت جلاؤ، تو ایسی صورت میں منع کیا ہے. ہاں البتہ جو لوگ ہم سے لڑ رہے ہیں تو لازمی بات ہے ہم پھولوں کے گلدستے انہیں نہیں پہنا سکتے. اس صورت میں جب ہم سے وہ لڑ رہے ہیں تو میدان جنگ میں تو پھر تلوار کے سامنے تلوار ہی آتی ہے. تو وہ موالات کا معاملہ یہ ہے، اور مواسات کا معاملہ یہ ہے، اور مدارات کا معاملہ بھی خوش خلقی اور اسی میں آ جاتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. اب چوتھی چیز آ جاتی ہے معاملات، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، تو یہ جائز ہے. کافروں کو اپنی کمپنیوں میں رکھنا یہ بھی جائز، اور ہمیں ان کی کمپنیوں میں جانا یہ بھی جائز، کیونکہ اس میں تجارت ہے، دوسری چیزیں ہیں، لین دین ہے، معاملات ہیں، تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. جب یہ ساری تفصیل جب ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکامات اور آپ کے معاملات اور صحابہ کے معاملات، اخلاق اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کس وقت اور کون سی صورت میں تھے. لیکن یاد رکھیے جب جنگ کا معاملہ ہوا تو پھر اگر سامنے بیٹا بھی آ گیا تو اس کو مار ڈالا، باپ آ گیا تو اس کو بھی نہیں چھوڑا. جنگ کے اندر جب کافر لڑ رہے ہیں تو سگا باپ ہے لیکن نہیں چھوڑا. ایک جنگ کے موقع پر ایک صاحب بار بار اپنے بیٹے کے سامنے آ جاتے تھے، اور بیٹا جو ہے وہ جان بوجھ کے چاہتا تھا بیٹا سامنے آئے تو میں ماروں، لیکن بیٹا سامنے اتفاق سے نہیں آیا. بعد میں انہوں نے جب مسلمان ہو گئے تو کہا کہ فلاں موقع پر میں نہیں چاہا تھا کہ، لیکن میں تمہیں دیکھا چھوڑ دیا. فرمایا اگر میرے سامنے آپ آ جاتے میں ہرگز نہیں چھوڑتا، کیونکہ معاملہ ایمان اور کفر کا تھا، اور جب معاملہ ایمان اور کفر کا ہو تو پھر ایمان کو ترجیح کفر کے مقابلے میں. تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومنوں کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان ہی کو اپنا دوست بنائیں، کافروں کو اپنا دوست، دلی دوست نہ بنائیں. دوسرے مقام پر آج ہی کی تلاوت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم بتایا کہ تم کافروں کو بطانہ نہ بناؤ. بطانہ کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کا وہ حصہ جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے شیروانی ہے، اچکن ہے. اسی طریقے سے آدمی واسکٹ پہنتا ہے تو ایک تو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اندر کا حصہ جو جسم کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے. تو تم ان کو سینے سے مت لگاؤ، ایسی دوستی مت کرو جس طریقے سے وہ کپڑا سینے کے ساتھ دل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی دوستی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے یہ جائز نہیں. تو حکمرانوں کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ ایسی دوستی نہ کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ خواہ مخواہ میں جنگ چھیڑو، جنگ اچھی چیز نہیں ہے، جنگ سے حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن جب آ جائے پھر اللہ کا نام لے کے شروع ہو جانا چاہیے. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے فیصلہ فرمائیں گے. لیکن یہ کہ بلا ضرورت خواہ مخواہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا یا جنگ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے ملک کے ملک اور لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے، چاہے اب وہ جس طریقے سے بھی ہو، لیکن وہاں کے معاملات اور حالات کو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جو شہر کے شہر اور قومیں اور اولادیں اور بچے اور بوڑھے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر جنگ سامنے آ جائے پھر مسلمانوں کو پیٹ نہیں دکھانی چاہیے، پھر کافروں کے سامنے ڈٹ ڈالنا چاہیے، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، کہ ایمان والو تم کافروں کو اندر کا کپڑا جس طریقے سے ہوتا ہے ایسا دلی دوست مت بناؤ. اور اس کی وجہ بیان کر دی، لا یالونکم خبالا، ان کو بھیدی مت بناؤ. جب تم بھیدی بنا لو گے وہ تمہارے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے کہا کہ آپ اپنا منشی فلاں اہل کتاب میں سے ایک لڑکا اس کو کیوں نہیں رکھ لیتے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر میں نے ایسا کیا پھر تو میں اس کو بتانا بنا لوں گا، یعنی مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچ جائیں گے. تو ایسی ملازمتیں دینا اور اس طریقے سے ان کو اپنا مشیر بنانا کہ جس سے مسلمانوں کو آئندہ چل کر تکلیف پہنچے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ جائز آج بھی نہیں. اور ساتھ میں بتا بھی دیا کہ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں خرابیاں پہنچیں. قد بدت البغضاء من افواہہم، وہ ان کی زبانوں سے پھوٹا پڑتا ہے، یعنی کبھی کبھی اپنی زبان سے وہ الفاظ ایسے نکال دیتے ہیں جیسا کہ ایک زمانے میں بش صاحب نے نکالا اور کہا کہ یہ سلیب کی جنگ ہے.
نکالا نا یہ الفاظ نکلے منہ سے تو اصل میں جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ جاتا ہے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، دلوں میں جو چھپائے ہوئے وہ تو اس سے ہی بڑھ کر، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دل میں تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں وہ. قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. اور ساتھ فرمائے ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. بھائی دیکھو ہم تو سب کتابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، صحائف کو مانتے ہیں، اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات کو مانتے ہیں، سب کتابوں کو مانتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، بنی اسرائیل پر جتنے انبیاء آئے ان سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں سچا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے کہ بھئی ہمارے نبیوں کو بھی یہ مان رہے ہیں، ہماری کتابوں کو بھی یہ مانتے ہیں. کسی ادنا کتاب کی ادنا توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ زبور ہو چاہے وہ انجیل ہو، حتیٰ کہ کسی نبی کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے. لیکن ان کا معاملہ آپ نے دیکھا، وہ ہمارے نبی کی کیسے توہین کرتے ہیں، ہماری کتاب کی کیسے توہین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تو تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ منافقین کا بیان فرمایا کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو تمہارے جیسے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے جدا ہوئے عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے دباتے ہیں، چباتے ہیں کہ کسی طرح کچا جائے. میں نے کل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کچا چبا جائیں، اس کا لفظ یہ. تو فرمایا کہ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے کی وجہ سے، غصے اور شدت کی وجہ سے ان کا بس نہ چلے، اگر بس چلے تو تمہیں کچا چبا جائیں. تو اللہ فرما رہے قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، ان سے کہو مر جاؤ اپنے غصے میں، جتنا غصہ ہوتے ہو جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جانتے ہیں. تو بہرحال یہ قرآن مجید پڑھنے کی چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہے، پھر عمل کی چیز ہے. میں نے تو چند آیات ہی کی تشریح مختصر سی بیان کی ہے، نہ تو اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے نہ ممکن ہے. سرسری انداز میں جو بات سامنے آئی وہ میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں کسی ابتلا میں کسی آزمائش میں دو چار نہ فرما. یا اللہ ہمارے امتحان نہ لے، ہم اس قابل نہیں ہیں، بس آپ اپنے فضل و کرم سے ہماری پردہ پوشیاں فرمائیے، رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. الہ العالمین جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بس بھائی بیان انشاءاللہ آدھے گھنٹے تک ہی کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے میں معاملہ پورا ہو جایا کرے، تاکہ عام لوگوں کو جو ہے وہ بیان کی طوالت سے تکلیف نہ ہو.